مثلاً ابھی الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی. میں نے کسی سے یہ کہا, وہ اپوزیشن میں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ خلاف ہے, میں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی ہے, اب آپ اس جماعت سے اتحاد کر لیں. یہ جوڑ کی بات ہے نا. میں نے کہا کیونکہ وزیر اعظم بننے کے چانسز پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں, تو مخالفت کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ کمپرومائز کریں, اور اس کمپرومائز کے بدلے میں کچھ اپنی منوا لیں اور کچھ ان کی مان. اس سے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی میں جہاں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں کچھ نیگیٹو بھی ہیں, تو وہ نیگیٹو اور کم ہو جائیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی وہ اوپر کبھی آپ نیچے, کبھی آپ اوپر وہ نیچے, تو ہوگا. تو مخالفت کر کے کیا کرنا ہے؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ حاکم بنانے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچو کس کی سلیکشن ہونی چاہیے. جب بن گیا تو وہ وہی ہے. کیا کریں, کیسے سمجھیں؟ یہ کیوں اسلام نے حکم دیا؟ تاکہ امت میں جوڑ رہے. ہمارے ہاں حاکم کی مخالفت کو حق پرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف بولتا ہے. بول کے کر کیا لیتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بول لو. جہاں پابندی ہے وہاں بولتے نہیں ہے. سعودیہ میں پابندی ہے, وہاں نہیں بولیں گے ممبر پہ. پاکستان میں کھلی آزادی ہے, ہر آدمی ممبر پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف بول رہا ہے اور سمجھتا ہے بہادری ہے. بہادری کیا؟ آپ کے خلاف نہ کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے, نہ کوئی پولیس چھاپا مار رہی ہے. آپ سعودی عرب میں بول کے دکھاؤ, پھر بہادری مانیں گے ہم. تو جس چیز کو برا سمجھنا چاہیے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں, جس کو اچھا سمجھنا چاہیے اس کو برا سمجھ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مخالفت میں, اس وقت آپ کا حق بنتا تھا, کیونکہ سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. لیکن جب ایک چیز ہو گئی تو اسلام کے کیا احکام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. وہ احادیث کیا ہیں؟ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبا. صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا سنو اور اطاعت کرو, اگرچہ تمہارے اوپر ایک ایسا حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. اس حدیث کا ایک ایک لفظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. ایسی پیاری مثال دی کہ وہ حاکم جو کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے, یعنی جس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تو دو رائے ہے نا کہ کوئی کہہ رہا آنا چاہیے, کوئی کہہ رہا نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دی ہے ایسے حاکم کی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, کہ ایک شخص جو حبشی ہے, حالانکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عربوں سے. نبی خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ سے. حبشی لوگ صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے, کسی حبشی کے حاکم بننے کا کوئی تصور عرب میں تھا ہی نہیں, کسی غیر عربی کا نہیں تھا, تو حبشی کا کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے. غیر عربی کا نہیں تھا, تو غیر عرب میں بھی حبشی جو کالے ہوتے ہیں, موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں ان کے. اور فرمایا وہ ہے بھی غلام. غلام کا مطلب جو خود کسی اور کی مملوک ہے, جسے کسی بھی صورت میں قانونی حق حاصل نہیں ہے حاکم بننے کا, کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے اس کے مولا کا ہوتا ہے. غلام جبھی حاکم بنے گا جب ظلم اور بربریت کر کے حکومت کی کرسی تک پہنچے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے پاس کوئی قانونی حق حکومت تک پہنچنے کا اسلام نے نہیں دیا اس کو, اسلام نے نہیں دیا. غلام حاکم اسلام میں بولو بھائی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اپنا مالک نہیں ہے, تو وہ حکومت کا مالک کہاں سے بنے گا؟
لیکن نبی نے فرمایا کہ غلام جو بالکل اہل نہیں ہے، اطیعو، ہاں اور کیا کہ سلطا، مسلط ہو جائے. مسلط کا مطلب کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے. آپ نہیں، کیونکہ غلام کو کون چاہے گا، وہ بھی حبشی غیر قوم کا. لوگ کہیں گے ہمارے اوپر یہ کیسے حکومت کر رہا ہے، ہم سارے گورے گورے اور ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا خلیفہ کون ہے، کالا کلوٹا. لیکن فرمایا اگر مسلط ہو گیا زبردستی طاقت کے بل بوتے پر بالکل غیر آئینی طریقے سے، اور کمبخت کی شکل بھی اچھی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا کم از کم کچھ نہیں ہوتا تو پرسنالٹی کو ہم مرتے کہ یار دیکھو ہمارا جو صدر ہے کسی کام کرنے کی شکل تو اچھی ہے. فرمایا شکل بھی اچھی. کیسی پیاری مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کأن رأسہ ذبیبہ، کشمش کی طرح سر اس کا پچکا. کشمش صرف پچکی بھی نہیں ہوتی، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، جوس نکل جاتا ہے انگور کا جو اصل ہے. تو کیا مطلب پرسنالٹی کی، ہماری زبان میں کہیں گے واٹ لگی ہوئی ہے اس کی، کہیں سے بھی کوئی پرسنالٹی اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو کہ بھئی کچھ تو ہو. جیسے ہمارے قائد اعظم کو دیکھو آپ اور گاندھی جی، ٹھیک ہے گاندھی جی انڈیا والے ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن پرسنالٹی کس کی تھی؟ بولو یار، قائد اعظم. وہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں کہ پرسنالٹی بہرحال کس کی اچھی تھی. وہ ایک شیروانی پہنی ہوئی اور جنا کیپ، چلنے کا انداز، بات چیت کا انداز. میں گاندھی جی کے خلاف نہیں بول رہا، انڈیا والے بھی بیان سنتے ہیں، ناراض نہ ہو بھائی، میں صرف پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر اس پہ آپ کو اعتراض ہو تو تصویریں لگا کے دیکھ لو ایک ساتھ. پرسنالٹی تو اللہ بناتا ہے نا، وہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال وہ ان کے ہیرو ہیں، ان کی آپ محبت کریں ان سے، ہم نے آپ پہ پابندی نہیں لگائی. تو خیر ایک صاحب تھے، وہاں چڑے چھوڑے بات سے بات نکلے گی، دلچسپ چٹکلے آتے رہتے ہیں دماغ میں، پھر موضوع رہ جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی لحاظ سے وہ اہل نہیں ہے اور آیا بھی غیر آئینی طریقے سے ہے. لیکن جب حاکم بن گیا، حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی خوب سمجھیں. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت نافذہ اس کے پاس آ جائے، وہ جو کہتا ہو کر کے دکھا سکتا ہو، فوج پولیس اس کے کنٹرول میں ہو. میں یہاں کوئی بات کروں گا اگر، تو مجھے حکومت کا سہارا لینا پڑے گا. حکومت جب کوئی قانون بنا کے نافذ کرتی ہے تو اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. نافذ کا مطلب وہ نافذ کر سکتا ہو، پاور ہو اس کے پاس. تو ایسے شخص کو حکم یہ ہے کہ حاکم بننے مت دو. غلط ہے. حاکم کی ایک الگ شرائط ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے. لیکن فرمایا جب یہ مسلط ہو گیا، ہونے سے پہلے کے حکام کچھ اور مسلط ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور. بات کے حکام کیا ہیں؟ اسمعوا و اطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. کیوں؟ تاکہ امت دھڑوں میں تقسیم نہ ہو. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوشش کی ہے کہ امت میں امت پناہ برقرار رہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ تمام چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور امت میں جوڑ پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے. امت کے اتحاد پر کسی چیز کو قربان، امت کا اتحاد کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ تو میں نے یہ کمپین چلائی، میں نے کہا بھائی اب جوڑ توڑ کرو، کچھ کیوں مخالفت کر رہے ہو. دوسرا، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی بنتا ہے تو فوراً اپوزیشن ٹانگیں کھینچنا. یہی پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے ماضی میں. مسلم لیگ کہ جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا بھائی کرنے دو ایک آدمی کو، غلط طریقے سے آیا، دھاندلی سے آیا، جو آ تو گیا نا. جب کسی حکومت کو وقت سے پہلے گرایا جاتا ہے
تو لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نقصان ہو گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، ملک اور ملت اور قوم کے مفاد کو بولو بھائی دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس پہ خوش ہوتے ہیں، کرپشن کا الزام لگا، کیس بنا اور جیل ہو گئی، یہ ہو گئی، سب کچھ بعد میں ہونا چاہیے تھا. تو بھائی ملک میں اگر یہ اسی طرح رہے گی، اٹک پٹک چلتی رہے گی، ایک آ رہا ہے دوسرا ٹانگیں کھینچ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے یہ والا ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے کی پتلونیں ہی کھینچتے رہو گے تو ملک میں حکومت کیسے ہوگی؟ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ نئے نئے پروجیکٹ پہ سگنیچر کیسے ہوں گے؟ اور جو پرانے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب نے سیاست میں کیوں ٹانگ اڑانا شروع کر دی؟ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، یہ ملکی سطح پہ جوڑ کی بات کر رہا ہوں. جوڑ جبھی ہوتا ہے جب کچھ غلط کو برداشت کیا جائے. ہر چیز غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح نہیں ہوگی. امت میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، توڑ. وہ کہتے ہیں وہ غلط کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے. تو بھائی غلط کر رہا ہے تو پورا صحیح کون ہوتا ہے دنیا میں؟ ایک صاحب مجھے بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ یار وہ ہماری مسجد کے امام صاحب میں یہ فالٹ. میں نے کہا آپ کی بیوی میں کوئی فالٹ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جیسے بیوی کو برداشت کر رہے ہو مسجد کے امام کو بھی برداشت کر لو. کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتے ہیں تو دو چار ہیں آپ کے امام میں بھی. میں نے کہا آپ میں کوئی فالٹ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اپنے بارے میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ مجھ میں کوئی فالٹ نہیں. ہاں کچھ فالٹ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ فالٹ تو ہر ایک میں ہوتے ہیں. تو سیاسی سطح پہ بھی ہمارے ہاں توڑ کی بات کرنے والا وہ ہمیشہ اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جو جوڑ کی بات کرے گا اس کو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کے. تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جو بھی حکومت کرے تو اس سے ہمیشہ جوڑ کی بولو بھائی کوشش کرو. اور حاکم کے بارے میں اسلام میں حکم ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. اگر حاکم کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے خلاف بیٹھ کے تقریریں یا طنز سے نہیں ہوگی بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ اس کی خیرخواہی چاہیں گے آپ. دیکھو ہندوستان میں دو دور ایسے آئے ہیں کہ جب اسلام ہندوستان میں بالکل ختم ہونے والا تھا. یعنی حکمران ہی تبدیل ہو گئے تھے. علماء کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں، علماء ان کی ہر وقت مخالفت کرتے تھے کہ یہ عیاش ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا کمال یہ تھا، انہوں نے حکمرانوں سے روابط بڑھائے، انہوں نے مخالفت چھوڑ دی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا مخالفت یا بغاوت سے کوئی فائدہ. بغاوت کریں گے تو پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے. بغاوت کریں گے تو اور لڑائی ہوگی، ہندوستان ٹوٹ جائے گا. تو بغاوت کا راستہ بھی نہیں، مخالفت کا راستہ بھی نہیں. مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس صدی کا مجدد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو بچایا ہے. کیسے بچایا؟ حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، یہاں تک کہ شہزادے کو کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے جنت میں نہ بھجوا دوں. میں اللہ سے اتنا لڑوں گا تیرے لیے. لوگ اس وقت مخالفت کر رہے تھے، یہ بوٹ پالش کرنے والے، یہ چاپلوسی کرنے والے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہندوستان میں پھر عالمگیر جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. حکمرانوں کی اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کی اصلاح کا طریقہ ہے. حکمرانوں کی جب کسی شخص کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی عزت کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا اس کو حدیث میں جہاد بولو بھائی نہیں قرار دیا گیا. حق بات کہنے سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ لوگ سامنے نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سامنے کوئی بھی نہیں گئے. تو سامنے عزت احترام کے ساتھ اگر حق بات کہی جائے تو اس سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو اس لیے اگر یہ ہو جاتا ہے اور
پی ٹی آئی حکومت بنا لیتی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، کہ بھائی پھر کمپرومائز کا راستہ بولو بھائی اختیار کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں، پہلے مخالفت تھی، اس وقت حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ سمجھتے تھے مخالفت کی جائے، لیکن جب ایک بن گئی ہے حکومت تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ تو میں اوپر کی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم توڑ کی بات کو کیا سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کیا ہے، جوڑ کی بات کرو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.